شرعی تقاضوں کے مطابق کیسے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، اولاد کی تربیت یہ صرف اولاد کی ولادت کے بعد نہیں بلکہ انسان کے اپنے نکاح سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اولاد تو بعد میں پیدا ہوگی، شادی ہوگی تو پھر، لیکن تربیت جو اولاد کی ہے وہ نکاح انسان کے اپنے نکاح سے ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے۔ 4 وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 چیزیں۔ عورت کے مال کی وجہ سے بعض لوگ نکاح کر لیتے ہیں، بعض لوگ اس کے حسب و نسب خاندان کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اور تیسری چیز ارشاد فرمایا والی جمالہا، بعض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی والی دینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں بیان کر کے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، فرمایا جب انتخاب کرنے لگے تو دین کو ساری چیزوں پہ ترجیح دیا کر، اگر ترجیح نہیں دے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی۔ یعنی انسان کا مقدر ذلت ہوتی ہے، پھر اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجیح جو ہے وہ دین کو دینی چاہیے کہ جب نکاح کے لیے انتخاب کیا جانے لگے تو وہ ساری باتیں، سلائی کڑھائی تو لکھنا پڑھنا تو جناب کھانا پکانا تو دیگر معاملات، یہ ساری چیزیں بعد میں کریں۔ سب سے پہلے یہ پوچھئے کہ وہ قرآن پڑھنا بھی جانتی ہے کہ نہیں، قرآن مجید کے ساتھ شغف کتنا ہے، رغبت کتنی ہے، تاکہ وہ انتخاب کل کے اندر ایک نسل کی، چونکہ اس نے معمار ہونا ہے اس خاتون نے، تو اگر اس کا کردار خود دین کے متضاد اور مخالف ہوگا تو وہ کیسے نسل کو دین کے تقاضوں کے مطابق ڈالے گی۔ یہ بنیاد ضروری طور پہ سمجھنی چاہیے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ہوا ہے ابو الاسود دہلی، اس نے اپنے بیٹوں کو ایک دن بٹھایا، بیٹوں کو بٹھا کے کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی مہربانیاں کی ہیں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہارے اوپر مہربانیاں کی ہیں۔ بچے تھے، کہنے لگے ابا جی بات سمجھ میں نہیں آئی، پیدا ہونے کے بعد تو آپ نے ہمارے اوپر نیکیاں کی اور مہربانیاں کی، لیکن جب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہم تو آپ نے ہمارے اوپر کیا مہربانی کی؟ اس نے کہا دیکھو میں شاعر تھا تو میں اپنے انتخاب کے اعتبار سے عرب کی کسی بھی حسین جمیل حسینہ جمیلہ خاتون سے نکاح کر سکتا تھا، اپنے مزاج کے اعتبار سے دیکھتا تو کوئی خوبرو عورت دیکھ لیتا، لیکن میں نے اپنے لیے بیوی کا نہیں بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، یہ میری تمہارے اوپر نیکی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ کون سی عورت ہے جو میرے بچوں کے لیے اچھی ماں ثابت ہوگی، تربیت ان کی اچھی کرے گی۔ تو اسے یہ پہلی بنیادی بات ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ دوسری چیز، جب اللہ تعالیٰ اولاد دے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سینہ تنگ نہ کرے۔ اگر سینہ تنگ ہو گیا بیٹی کی پیدائش پہ، یا بیٹے پہ محبتیں زیادہ نشاور ہو گئی، بیٹی کے ساتھ بے رخی ہو گئی، سمجھ لیجئے آپ نے اولاد کی تربیت کوئی نہیں کی، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجم الاوسط میں ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے مبارکباد دے کے آپ، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے باس اللہ الیہا ملائکۃ من السماء، اللہ آسمان سے فرشتوں کی پوری جماعت بھیج دیتا ہے، اس کو مبارکباد دے کے آؤ، اسے کہو جو رب بیٹیاں دیتا ہے ان کے مقدر اور نصیب بھی وہی رب بنایا کرتا ہے، لہذا پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا حسین مزاج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بندہ حضور سے کلام کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بیٹا آیا تو بیٹے کو اس نے اس کا ماتھا چوما، گود میں بٹھا لیا، بات چیت چل رہی ہے، سرکار نے بات کو جاری رکھا۔ تھوڑا وقت گزرا تو بیٹی بھی آ گئی، اس کی بیٹی آئی تو اس نے جھڑک کے نہ پیچھے کر دیا اس کو۔ سرکار کا مزاج یہ تھا، آپ جو بات کر رہے ہوتے تھے آپ بات ادھوری نہیں چھوڑتے تھے، بات مکمل کرتے تھے، لیکن جب اس نے بیٹی کے ساتھ یہ رویہ کیا نا، سرکار نے بات چھوڑ دی اور چہرہ اسے پھیر لیا، اپنا رخ اسے پھیر لیا، رو پڑا سرکار کیا غلطی ہو گئی، آپ نے چہرہ پھیر دیا۔ آپ نے فرمایا تو یہ بتا، یہ بیٹا آیا تو نے بیٹے کا منہ ماتھا چوما تو گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی جھڑک کے پیچھے کر دیا، اللہ سویت بینہما، بتا تو نے دونوں میں برابری کیوں نہ کی؟
میں تجھے خیال نہیں آیا؟ وہ بھی رب کا کرم، وہ بھی رب کی دین، تو نے ایک کو سینے سے لگایا، دوسرے کو جھڑک دیا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اس کے اوپر خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ہکذا، جس کو اللہ دو بیٹیاں دے وہ ان کو پالے، تربیت ان کی اچھی کرے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان سے پیار کرے اور اخلاقی اعتبار سے ان کو سنوارے۔ فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا تو وہ بندہ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بندے کو نبی پاک کا قیامت کے دن قرب مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اس نے اور کیا لینا ہے جسے قیامت کے دن سرکار اپنے قریب کر لیں؟ تو اس لیے یہ اولاد کی ولادت کے اوپر بیٹا ہے یا بیٹی ہے سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جب اللہ تعالیٰ اولاد دے تو سب سے پہلا کام اس کے کانوں میں رب کا پیغام پڑھو، اذان پڑھو، انہیں پتا چلے ہم کسی مسلمان کے گھر آئے۔ سرکار نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا یہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے ماں باپ ہے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مسلمان رکھ لیں، تو ماں باپ ہیں، تو اسے فوراً اس کے کان میں اذان کا پیغام پڑھ کے یہ بتائیں کہ پتر تجھے مبارک ہو، تو اسلام کے اندر آیا ہے، مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا۔ دائیں کان میں اذان پڑھیے، بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے، اور اس کے بعد اس کے نام کے انتخاب کے حوالے سے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ ایک شاعر ہیں انور مسعود، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب کو جا کے کہا، ان کو اللہ نے بیٹا دیا تو میں نے کہا جی کیا نام رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلا نام تو مسلمانوں کا رکھا ہی ہوتا ہے، پہلا جز، اگلا جز سوچ رہا ہوں۔ جی پہلا جز کون سا رکھا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اسم محمد، یہ تو پہلے سے طے ہے کہ مسلمانوں نے یہ رکھنے ہیں ساتھ، اگلا جز زیر غور ہے۔ تو اس لیے یہ بنیاد بنائیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ، اس نسبت کے ساتھ بچوں کا نام رکھیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا باسمه فکان هو ومولوده فی الجنہ۔ فرمایا جس کو اللہ پتر دے اور وہ پتر کا نام میری نسبت سے رکھے، فرمایا باپ بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی۔ کتنی برکت ہے، کتنی بہار ہے۔ تو اس لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کے ساتھ نام رکھا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی خرابی ہے، لوگ یونیک نام رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا یہ تو فلاں نے رکھا ہوا ہے، یہ تو پچھلی گلی میں بھی ہے، یہ تو ہمارے خاندان میں بھی ہے۔ بھائی آپ اس طرح چل پڑیں گے تو پھر آپ کے لیے تو وہ نام بچیں گے جن ناموں کا کوئی معنی بھی نہیں بنتا، کوئی مفہوم بھی نہیں بنتا۔ آپ فلمی ایکٹر اور ایکٹریسز کے نام جو ہیں وہ دیکھ کے ان کے ناموں پہ نام رکھ لیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے معنی کیا ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے لوگوں کے ناموں پہ نام رکھو، ہم کہتے ہیں وہ رکھنا ہے جو کسی نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس مزاج سے باہر نکلیے، نام وہ رکھیے جو بھلے لوگوں کے، اچھے لوگوں کے نام ہے، کیا پتا وہ نام کی نسبت کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے قیامت کے دن، اس نسبت سے بیڑا پار۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لاتے ہیں، قیامت کا دن آئے گا، رب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا پیارے محمد آپ آ جائیں، آپ آئیں جنت کے دروازے پہ۔ وہ کہتے ہیں جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا نا، یہ نسبت ہو، سارے ہی آ جائیں گے۔ رب فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا، تمہیں تو کوئی نہیں بلایا۔ تو کہیں گے مالکہ ہمیں تو یہ تھا، ہمارا بھی نام یہ ہے، ہمیں یہ تھا، کوئی ہمیں بلایا جا رہا ہے، تو کیا آپ واپس چلے جائیں؟ رب فرمائے گا تمہیں دیکھوں کہ محبوب کے نام کو دیکھوں، اس نام کی برکت سے تمہارے بیڑے پار کر دیتا ہوں۔ بھلا نام رکھیے، اچھے ناموں کی نسبت کا انتخاب کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ 7ویں دن جو ہے مسنون ہے نام کا انتخاب کرنا، اور پھر عقیقہ کرنا۔ لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا چھترا اور لڑکے کی طرف سے 2، اور اگر بڑے جانور کے اس اندر حصے رکھ رہے ہیں تو حصہ بھی 1 یا 2 جو ہے اسے ترتیب کے اعتبار سے لڑکا یا لڑکی کے لیے انتخاب کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے اندر بھی آپ عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ قربانی کا رکھ لیا، باقی آپ اپنے بچوں کے لیے عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، یعنی لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 حصے۔ اور پھر اس دن اس کے سر سے بال اتروا کر بالوں کا جو وزن ہے نا، اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اگر ممکن ہو سکے جہاں اور بڑے خرچے کر دیتے ہیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو تو یہ سنت بھی پوری کرے، یہ سعادت بھی حاصل کرے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے یعنی چوتھا مرحلہ، وہ یہ ہے کہ اب آپ ان کی تربیت کے لیے کوشاں ہو جائیں۔
تربیت کے لیے کوششیں شروع کر دیں. جوں وہ سن شعور کو پہنچ رہے ہوں، ان کے اندر کچھ ہوش و حواس آ رہے ہوں، کچھ ان کے اندر جو ہے وہ سلیقہ آ رہا ہو، تو ان کو باتیں سکھانا شروع کر دیں. یہ ماں باپ کی گود سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے جس کو ہم غور نہیں کرتے. بچہ گھر میں بھی گالی دے رہا ہو نا تو آ کے قاری صاحب کو کہہ رہے تھے یہ گھر میں گالیاں دیتا ہے. بھائی سارا معاملہ ذمہ داری قاری صاحب کی تو نہیں ہے، گھر میں ماں باپ بھی تو ہیں نا، ان کی بھی تو ذمہ داری ہے. میں اکثر ایک بات سناتا ہوں، فیڈرل سائنس کالج کے اندر واپٹا ٹاؤن میں نے چند دن کے لیے جوائن کیا، پھر خیر اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پہ چھوڑ دیا وہاں سے. اب وہاں پرنسپل صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوں تو میں بھی کسی بچے کی شکایت کے لیے گیا تھا کہ بچے بڑے بے ادب ہیں، بڑے بدتمیز ہیں، بد لحاظ ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے. تو اتنی دیر میں ایک شخص کو جو ہے پرنسپل صاحب نے بلایا، تو اس کو پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو بچہ ہے نا اس کے اندر سلیقہ نہیں ہے، بے ادب ہے، بد لحاظ ہے، احترام نہیں کرتا، تو اس کو کچھ سمجھائیں. تو وہ بندہ آگے سے یہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا تو آپ کے پاس کیوں بھیجتے، آپ کے پاس کس لیے بھیج رہے ہیں، سمجھائیں. یعنی ہم نے ساری ذمہ داری اپنی اتار کے اساتذہ کے سر پہ ڈال دی ہے. یہ تربیت کا رنگ نہیں ہے. ماں باپ کی آغوش پہلی درسگاہ ہے، وہاں اس کو سکھائیے. اور سکھانے میں کیا چیز سکھانی ہے؟ تحفے بڑے بڑے دیتے ہیں نا اولاد کو. کبھی سرکار سے پوچھے سرکار سب سے سونا تحفہ کون سا ہے؟ اولاد کو تحفہ دینا ہے تو کیا دیں؟ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. فرمایا کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو جتنے بھی تحفے دیتا ہے نا، ادب سے بڑا تحفہ ہو کوئی نہیں سکتا. آپ کو چاہتے ہیں تحفہ دینا اولاد کو، اس کو ادب سکھائیں، اس کو بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، اس کو اللہ کے گھر میں آنے کا سلیقہ سکھائیں، اس کو قرآن پاک کا ادب سکھائیں، اس کو بڑوں کا ادب سکھائیں، نبی پاک کا ادب سکھائیں، اس کو سرکار کی آل کا ادب سکھائیں، مصطفیٰ کے صحابہ کا ادب سکھائیں. بے ادب نہ اس کو بننے دیں. اور ترمذی میں ہی ہے، فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ. فرمایا کوئی بندہ 5 کلو گندم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو ادب کی کوئی پٹی پڑھا دے، ان کو کوئی ادب کا سبق پڑھا دے. تو ادب سکھائیے. قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کسی مجھے حضرت کیسے بچنا ہے جہنم کی آگ سے؟ قرآن کہہ رہا ہے آپ بھی بچو، اولادوں کو بھی بچاؤ. فرمایا یاد رکھو اولاد کو بچانے کا تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں. ادبوہم وعلموہم، اولاد کو پہلے ادب پڑھاؤ پھر علم پڑھاؤ، یہ آگ سے بچ جائیں گے. ادب پہلے، علم بعد میں. علم جو ہے وہ جناب بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی اور ادب اندر بندے کی جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہ ہو تو یاد رکھیے وہ کتابیں کسی کام نہیں آنے والی، کوئی بھی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس سے سلیقہ نہیں سیکھا، آپ نے اس سے ادب نہیں سیکھا، احترام نہیں سیکھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمایا اجعل علمک ملحا وادبک دقیقا، اللہ تجھے نمک جتنا علم دے دے تو آٹے جتنا ادب پیدا کر. رب تجھے چھٹاکی علم دے دے تو جو ہے وہ من ادب پیدا کر. ادب اتنا ضروری ہے، تو اپنی اولاد کو ادب کا تحفہ دیجیے، ان کی تربیت میں یہ چیز شامل کیجیے. اور اگلی بات، اولادوں کی تربیت کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سن نبی داؤد میں ہے، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. فرمایا پتر یا بیٹی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترغیب دو، انہیں کہو نماز پڑھو، انہیں پوچھو نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں ان سے سوال کرو. 7 سال کے ہو جائیں تو ترغیب دو. فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. 10 سال کے ہو جائیں تو ڈانٹ ڈپٹ کرو، سختی کرو، اس کے اوپر ان کو ڈانٹو کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. یہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی بات یاد آتی ہے. مدینہ شریف میں پڑھتے تھے صالح بن کیسان کے پاس، بہت بڑے محدث ہیں حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن مسجد میں لیٹ گئے، تاخیر ہو گئی، جماعت سے رہ گئے. تو استادوں نے پوچھا پتر لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہتے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، بال بنا رہا تھا تو اس لیے لیٹ ہو گیا. آپ نے ان کے والد کو خط لکھا، آپ کے پتر کی کنگھی کرتے ہوئے نماز رہ جاتی ہے، اس کا خیال کر لیں. یہ کنگھی کر رہا ہوتا ہے، نمازیں گزر جاتی ہیں. ادھر سے والد صاحب نے بندہ بھیجا، عزیز مصر تھے آپ کے والد گرامی عبدالعزیز. بندہ بھیجا، کہا جا کے میرے پتر کی ٹینڈ کر دے، بال سارے اتار دے سار کے، ہمیں وہ بال نہیں چاہیے جن کی وجہ سے نماز رہ جاتی.
طریقہ کار یہ ہے. تو سرکار نے فرمایا 7 سال کا ہو تو ترغیب دلاؤ, شوق دلاؤ, 10 سال کا ہو جائے ڈانٹو. اور اسی کے اندر فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بسترے الگ کر دو, تاکہ ان کو اپنی صنف کے اعتبار سے جینے کا سلیقہ آئے. وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو اپنی صنف کے اعتبار سے, کیونکہ آگے اس کے معاملات الگ ہیں, اس کو اس اعتبار سے اپنے جینے کا, اپنی زندگی کا جو ہے وہ سیپریشن ہو, اس کو جینے کا ڈھنگ آئے, ان کے بستروں کو جدا رکھو. اور اسی تربیت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال, فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھایا کرو, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. آقا کون کون سی؟ ارشاد فرمایا حب نبیکم, پہلی بات اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ. ان کو گھر میں نعتیں پڑھایا کرو, ان کو پوچھا کرو سرکار کی کوئی نعت آتی ہے تو سناؤ, سرکار کا کوئی تذکرہ ہے تو سناؤ, سرکار کی سیرت کی کوئی کتاب ہے تو وہ پڑھ کے سناؤ. تو یہ ان کو سرکار کی محبت جو ہے, اپنے محبوب کی محبت گھٹی کے اندر ان کو دو. کیا خوبصورت وقت تھا, مائیں لوریاں بھی نعتوں پہ دیتی تھی. آج کل وہ کارٹون کے اوپر لگا دیا ہوا ہے کہ ہماری جان تو چھوٹی ہوئی ہے, بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, چلو کچھ ریلیکسیشن مل گئی ہے. اگر آپ آج اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں, کل یہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر یہ آپ کو ریلیکس ہونے نہیں دے گا, پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اس لیے اب اس وقت میں ان کو نبی کا پیار سکھاؤ. دوسری بات وحب اہل بیتی, فرمایا میری اولاد کا پیار بھی ان کو سکھاؤ. اور تیسری بات ارشاد فرمایا وتلاوت القرآن, اور ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ تاکہ ان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو. اور اختتامی بات عرض کروں گا, اگر ہم تربیتوں کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں نا, تو مجھے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی وہ بات یاد آتی ہے جو آپ نے لکھی. آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا, کہتے ہیں حضرت شکوہ ہے, پتر کہنا نہیں مانتا, نافرمان ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلا کے فرمایا کیوں بھائی, کیوں نہیں باپ کا کہنا مانتا؟ اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, سارے حق باپ کے ہی ہیں کہ وہ اولاد کا بھی ہے؟ سارے حق والدین کے کیے ہیں یا اولاد کا بھی کوئی ہے؟ تو فاروق اعظم فرماتے کیوں نہیں, اولاد کے بھی حقوق ہیں. عرض کی حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ بندہ ان کے لیے ماں کا انتخاب اچھا کرے. وہ بچہ رو پڑا, کہنے لگا ہمارے باپ نے ہمارے لیے اچھا انتخاب نہیں کیا. ایسی عورت کی ہم اولاد ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں, فلاں کے بیٹے, فلانی عورت کے بیٹے. یعنی وہ اس عورت کو اس نے جو ہے وہ بازار سے خریدا تھا, اور وہ کردار کے اعتبار سے اچھی نہیں تھی, ہمارے لیے باعث عار ہے. آپ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جب پیدا ہو تو ان کا نام اچھا رکھا جائے. اس نے کہا ہمارے باپ نے ہمارا یہ حق بھی پورا نہیں کیا, اس نے نام رکھا ہے جعل, جیم عین لام, مطلب گندی نالی کا کیڑا. ناموں کا پتہ نہیں نہ ہوتا, کہتے بڑا اچھا لگ رہا ہے, یونیک سا نام ہے, رکھ دو. پتہ تو ہے نہیں یہ مانا کیا بنے گا, تو یہ نام ہمارا یہ رکھ دیے. اس بچے نے کہا. تیسری بات فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ فرماتے ہیں بچہ پڑھنے کے قابل ہو, اسے سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ. اس نے کہا میرے باپ نے یہ حق بھی پورا نہیں کیا, مجھے بولنے کا سلیقہ آیا تو اس نے کاروبار کے ہنر بتائے, ہیرا پھیری کیسے کرنی ہے, مال مکس کر کے کیسے بیچنا ہے, یہ سارے گر سکھا دیے, لیکن قرآن نہیں پڑھایا. حضرت فاروق اعظم نے بچے سے توجہ ہٹا لی, باپ کی طرف توجہ کر کے کہتے ہیں جب تو نے اپنے پتر کا کوئی حق پورا نہیں کیا تو تیرے گلے میں ہار تو نہیں ڈالے گا, تو نے کوئی حق پورا نہیں کیا, اب کیا تقاضا کرتا ہے اسے؟ جو وقت تھا اس کو سنوارنے کا. حضرت اقبال کہتے خشتے اول چونے حد میں مار کج, تاثریا میر اود دیوار کج, پہلی اینٹ مستری ٹیڑھی رکھ دے تو دیوار آسمان تک ٹیڑھی جاتی. تو بچپنے کے اندر اگر آپ اس کو دین کا رنگ نہیں سکھا رہے, آپ اس کو دین کے سانچے میں نہیں ڈال رہے, تو جوں جوں بڑا ہوگا وہ دین کا باغی بنے گا. آپ اپنے لیے ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ گھر میں کماتا کیوں نہیں پتر, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, آنکھ کر دیتے ہیں جائیدادوں سے, تیرا تعلق کوئی نہیں ہے, تو کماؤ نہیں ہے, تو ویلیے کھانے والا ہے, نکل جا گھر سے. اچھا اپنے لیے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنا نافرمان ہے, تو رب کا نافرمان ہے, نماز کو نہیں پڑھ رہا, آپ کیوں نہیں ڈانٹ رہے, کیوں نہیں سختی کر رہے؟ تو دین کے معاملے کے اندر سختی کریں گے آپ, انہیں اپنا ڈر نہیں رب کا ڈر پیدا کریں, آپ سے خود ڈرے گا. اللہ کا خوف پیدا کریں, اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کریں, تقوی کی تلقین کریں. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. کہ صاحب کا کوئی سوال ہو شامل فرما لے, اس کے بعد دعا کریں.